آپ لوگوں کے نزدیک یہ روایت یہ ہے کہ انہوں نے شہد کو اپنے اوپر حرام کیا تھا، اور اس کی روایت عائشہ اور حفصہ سے ہے۔ ہمارے نزدیک جو روایت ہے، انہوں نے ماریہ قبطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اوپر حرام کیا تھا کہ میں ان سے مقاربت نہیں کروں گا۔ اس کی تفصیل ہمیں نہیں معلوم ہے۔ بات چلی تھی عائشہ اور حفصہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، ٹھیک ہے نا؟ دونوں فریقین یہی کہتے ہیں۔ عائشہ حفصہ کا ادعا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں شہد کھایا تھا زینب بنت جحش کے ساتھ، اور وہاں ہمیں پسند نہیں تھے تاکہ یہ وہاں زیادہ دیر رکیں، تو ہم نے کہا تھا کہ آپ سے بدبو آ رہی ہے۔ تو یہ بدبو ہم نے جب کہہ دیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ اب میں شہد نہیں کھاؤں گا، اپنے اوپر شہد کو حرام کیا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہمیں اس بات پہ بہت شک ہے۔ ہمارا اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ جو ائمہ کرام علیہ السلام ہیں جی یہ بالکل غلطیوں سے معصوم ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے، وہ باقاعدہ شیعہ، ان کا باقاعدہ یہ عقیدہ ہے، اور آپ کے بڑے پکے فالوور بھی ہیں، وہ میرا ان سے آج تعارف ہوا ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارا بالکل یہ پکا عقیدہ ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں تو ساری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہیں، غلطیوں سے پاک ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ قرآن کو جب کھولتے ہیں تو اس میں یہ جو چیز آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام فرما لیا تھا، جس پر اللہ پاک کی طرف سے کچھ سخت الفاظ بظاہر محسوس ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کے علاوہ کچھ کرتے ہی نہیں، تو کیا یہ عمل بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کے تابع فرمایا ہے، یا اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ دوسری بات انہوں نے کی، وہ کہتے ہیں جی کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تشریف لے گئے تھے ایک بات کی بنیاد پر، تو اس کی تعویل سنی علماء بھی اور شیعہ علماء بھی یہ کرتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کیونکہ ایک بہت ہی بڑے درجے کی یعنی کیا کہنا چاہیے کہ عظمت پر فائز ہوتے ہیں، تو ان سے اگر ترک اولا بھی ہو جائے، ایک ترک مستحب بھی ہو جائے، تو وہ اس کو اتنا برا جانتے ہیں اپنے لیے کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے ظلم کیا اپنے پر۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب اس پہ آپ اللہ کے الفاظ دیکھتے ہیں نا، تو وہ ان علماء کی نفی کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ پاک کے الفاظ بڑے سخت ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں وہ کلمات ادا نہ کرتے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو وہ اس دن تک وہیں مچھلی کا پیٹ میں پڑے رہتے کہ لوگ مردے قبروں سے اٹھاتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ترک اولا پہ اللہ اتنی سخت بات کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ تو جو آیت ہے یہ تو اپنا معصوم عن الخطا ہونے کی اور علم غیب ہونے دونوں کی بڑی شدید نفی کر رہی ہے بظاہر، اگرچہ وہ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ یہی ہے۔ دیکھیں جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو وہ، اور ساری اس میں اگر اجازت ہے میں دو چیزوں اور ایڈ کر دوں، جی اگر اجازت دیں۔ جی امام حسن علیہ السلام نے، ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ حضرت مولا امام حسن علیہ السلام نے جب زہر نوش فرمایا ہے تو کیا انہوں نے علم غیب کے باوجود پیا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو جب اس چیز کا قطعی علم دیا جا چکا تھا اہل تشیع کے عقیدہ کے مطابق کہ آپ کی جائز شہادت کیا ہے، تو کیا اپنی جائز شہادت کی طرف جانا شرعی طور پر جائز ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ایک اعتراض کیا جاتا ہے، اس کا علمی جواب عنایت فرما دیں۔ اچھا جی، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعہ ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ لوگوں کے نزدیک یہ روایت یہ ہے کہ انہوں نے شہد کو اپنے اوپر حرام کیا تھا، اور اس کی روایت عائشہ اور حفصہ سے ہے۔ ہمارے نزدیک جو روایت ہے، انہوں نے ماریہ قبطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اوپر حرام کیا تھا کہ میں ان سے مقاربت نہیں کروں گا۔ اس کی تفصیل ہمیں نہیں معلوم ہے۔ بات چلی تھی عائشہ اور حفصہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، ٹھیک ہے نا؟ دونوں فریقین یہی کہتے ہیں۔ عائشہ حفصہ کا ادعا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں شہد کھایا تھا زینب بنت جحش کے ساتھ، اور وہاں ہمیں پسند نہیں تھے تاکہ یہ وہاں زیادہ دیر رکیں، تو ہم نے کہا تھا کہ آپ سے بدبو آ رہی ہے۔ تو یہ بدبو ہم نے جب کہہ دیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ اب میں شہد نہیں کھاؤں گا، اپنے اوپر شہد کو حرام کیا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہمیں اس بات پہ بہت شک ہے، ہمیں، کیونکہ ایک عاقل شخص اس کو پتہ کہ میں نے شہد کھایا ہے، ایک عام آدمی بھی ہو نا، اس کو پتہ کہ میں نے شہد کھایا، اس کو پتہ ہے کہ اس سے بدبو نہیں آ رہی، شہد کی بدبو نہیں ہوتی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ معجزات ہیں کہ ان کے
ان کے جو پسینہ مبارک ہے اس سے اتنی خوشبو آتی تھی کہ وہ ہر مشک و عنبر سے، ہر قسم کے خوشبو سے اس کی خوشبو زیادہ ہوتی تھی. تو یہ تو ہم اس بات کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا. حدیث ہمارے احادیث میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں ماریہ قبطیہ سے، اب وہ ماریہ قبطیہ بھی ان کی جو ہے وہ کنیز تھی، وہ کوئی ان پہ واجب نہیں تھا کہ ان کے ساتھ حتماً وہ ہم بستر ہو جائیں. ہم بستر ہونا مرد کے لیے ضروری ہے، اپنے جو منکوحہ ہے جس کے ساتھ نکاح اس کے ساتھ ہم بستر ہونا 4 مہینے میں ایک دفعہ ضروری ہے. لیکن اگر کوئی کنیز ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے. لیکن انہوں نے کہا تھا میں اس کا حق، لیکن ان کا حق ہے کہ ان کے ساتھ ہم بستر ہو جائیں، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میں نہیں کروں گا، لیکن یہ نہیں کروں گا ان کے ساتھ ہم بستر ہونا. تو یہ انہوں نے کیوں کہا تھا یہ ہمیں نہیں معلوم، یہ روایات میں معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہاں پر لیکن بات چلی تھی عائشہ، حفصہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. انہوں نے کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا تھا. کوئی ایسی بات انہوں نے دھمکی دیا تھا، کوئی تحدید کی تھی، کوئی اسی طرح تنگ کیا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو یہ کہنا پڑا تھا کہ میں شاید نہیں کہوں گا. لیکن وہ شاید والی بات ہمیں اچھا نہیں لگتا، کیونکہ وہ بالکل بچگانہ بات ہے. میں شاید نہیں کہوں گا کہ شاید کی بدبو ہوتی ہے، شاید کی کہاں بدبو ہوتی ہے. اصل واقعہ اس میں چھپایا جا رہا ہے تاریخ میں، وہ اصل واقعہ کچھ اور ہوگا. جس طرح ان کا ہمارے نزدیک ان کو بلیک میل کیا گیا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ میں اب ماریہ قبطیہ کے ساتھ جو ہم بستر نہیں ہو جاؤں گا. لیکن اس کی وجہ کیا تھی ہمیں نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا. اللہ کی جانب سے بھی جو آیت آئی ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال بنایا ہے تو آپ اس کو کیوں اپنے اوپر حرام بنا رہے ہیں. یہ کسی عتاب کے لیے نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ حلال کو حرام بنانا یہ تو بہت بڑی گناہ ہوتی ہے. شریعت میں بدعت لانا، کسی چیز کو حرام حلال بنانا. لیکن ایک شخص جو آپ کے لیے کوئی ضروری کام، وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو انجام دیں، وہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. لیکن آپ وہ واجب بھی نہیں ہے. آپ اس کہہ سکتے ہیں میں اس کو نہیں کرتا نا. آپ مثلا کوک پینا یہ کوئی واجب نہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں کل سے کوک نہیں پیتا. چائے پینا واجب نہیں، میں کل سے چائے نہیں پیتا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن حلال ہے آپ کے لیے اگر آپ پینا چاہیں. تو ہمارے نزدیک یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے معاطفہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک طرح کی دلداری ہے، سپورٹ کا اظہار ہے کہ یا نبی آپ اپنے گھر میں اتنے مظلوم ہو گئے، آپ اکیلے رہ گئے، اتنے آپ کو تنگ کرتے ہیں یہ لوگ، بلیک میل کرتے ہیں کہ وہ چیز جو آپ کے لیے حلال ہے، آپ کے واحد اللہ نے جو بچہ دیا ہے، فرزند دیا ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دامن مبارک سے ہیں. ابراہیم فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا وفات مدینے میں ہوا ہے. تو آپ ان سے جو اور بہت خوبصورت تھی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ، اور مصر کے بادشاہ نے ان کو تحفے کے طور پہ بھیجا تھا. تو آپ ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک باغ رکھا تھا جس کو باغ ابراہیم کہا جاتا ہے، مشربت ابراہیم مدینے میں، وہاں پہ وہ رہتی تھیں. تو آپ ان سے کیوں دوری کرتے ہیں؟ تو یہ ہمارے نزدیک کوئی وہ نہیں ہے، کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہوئی ہے، ان کو بلیک میل کیا گیا ہے. اب وہ حاصل بلیک میل کا کیا واقعہ ہے وہ تاریخ میں چھپی ہوئی ہے. یہ کہنا کہ انہوں نے شاید کہا تھا یہ ہمارے نزدیک قبول نہیں ہے، یہ بہت ہی بچگانہ بات لگتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی وجہ کیا ہے. بہرحال یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. حضرت یونس علیہ السلام سے جو ترک اولا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر یہ ان کو ان کے مچھلی کے پیٹ میں ان کو رکھا گیا ہے. یہ دنیا میں دیکھیں ہمارے نزدیک جو ہم شیعہ ہیں، ہمارے پاس بہت سارے احادیث روایات ہیں. مخالفین کے پاس اس طرح نہیں ہے کہ مومن کو دنیا میں جو بھی اذیت ہوتی ہے انسان مومن کو، اس سے اس کو آخرت میں اس کا اجر ملتا ہے. مثلا انسان کو دنیا میں سر درد ہو جاتا ہے، کسی کو کینسر ہو جاتا ہے، کسی کا بچہ مر جاتا ہے، تو اس کا بڑا اجر ہے آخرت میں. کسی کو ایک شخص جیل میں ڈال دیتا ہے مظلوم ہو کر، یا کوئی شخص زندگی میں فقیر، اس کی زندگی فقیرانہ گزرتی ہے، تو اس کا اجر آخرت بشرط کہ وہ مومن ہو تو اس کا اجر آخرت میں ملے گا اس کو. حضرت یونس علیہ السلام اگر مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے تو اگر وہ مثلا زیادہ عرصہ رہتے تو ان کا اجر اتنا ہی بڑھتا، اور ان سے جو غلطی ہو گئی تھی اس کی وہ کفارہ ہوتا. اچھا، اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کیوں گئے تھے، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ شہادت کی طرف جا رہے ہیں.
یہ تو جہاد میں تو یہ سب کو پتہ ہے، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جہاد کی طرف جا رہے ہیں، ان کی شہادت کا امکان ہے یا شہادت کا یقین ہے، تو وہ جہاد کی طرف ان کو جانا، وہ اگر واقعا وہ جہاد ہو تو یہ اس میں کوئی حرمت نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہمارے نزدیک ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کا جو قتل ہوتا ہے، شہادت ہوتی ہے، ان کی اپنی اختیار سے ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ امام معصوم پہ کو چوائس دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کیا تجھے شہادت پسند ہے یا دنیا میں رہنا پسند ہے، تو اگر وہ چاہے اس وقت شہادت کو قبول کرے شہید، اگر دنیا میں رہنا چاہے تو دنیا میں رہنے کو قبول کرے۔ تو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام پہ بھی ان کو یہ چوائس تھا کہ وہ کربلا میں شہید نہ ہو جائیں۔ آپ جو ہے نا اس کے سوالات لے کے آئے انجینئر صاحب کے ان سے پوچھ لیں، ان سے آپ مشورہ کریں وہ کہ بیچ کون میں سے یہ سوال سوال یہ جو سوال ہے یہ سمجھ لیں انجینئر صاحب نے بھی کیا ہوا ہے۔ اچھی بات ہے، اب میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ کتاب ہے اصول کافی، میرے عزیز ملاحظہ فرمائیے، اصول کافی، چاپ دار التعارف للمطبوعات، لبنان میں چھپی ہے سنہ 1419 میں۔ یہ کتاب الحجہ ہے، باب نمبر 104، ان الائمہ علیہم السلام یعلمون متى یموتون وانہم لا یموتون الا باختیار منہم، ائمہ علیہم السلام کو پتہ ہے کہ وہ کب مرتے ہیں اور وہ اپنے نہ ہی مرتے مگر اپنی اختیار سے۔ اچھا، یہاں پہ ملاحظہ، اس میں بہت سارے احادیث ہیں، حدیث نمبر 4 دیکھیے، قلت للرضا علیہ السلام، حسن ابن جہم کہتے ہیں کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، ان امیر المؤمنین علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام قد عرف قاتلہ، اپنے قاتل کو وہ پہچانتے تھے، واللیلۃ التی یقتل فیہا، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس رات کو میں شہید ہو جاؤں گا، والموضع الذی یقتل فیہ، اور اس جگہ پہ وہاں جہاں پہ ان کی شہادت ہونی تھی وہ بھی ان کو پتا تھا۔ وقوله لما سمع سیاح الاوز فی الدار، اور ان کا اپنا جملہ، جب انہوں نے بطخ کو دیکھا، ان کے گھر میں بطخیں تھیں، وہ بطخیں جو ہیں شور مچا رہی تھیں، وہ مسجد کی طرف جا رہے تھے تو بطخیں نے شور مچانا شروع کیا تھا۔ اچھا، تو انہوں نے بطخوں سے کیا، سوائح تتبعها نوائح، یہ سوائح بولتے ہیں کہ چیخ مارنا، ان کی چیخ و پکار ہے، چیخ و پکار کے بعد نوحے ہوں گے، چیخ و پکار کے بعد غم سرائی ہوگا، ماتم ہوگا۔ اچھا، وقول ام کلثوم کہ قول لو صلیت اللیلہ داخل الدار وامرت غیرک یصلی بالناس، اور ان کی بیٹی نے بھی ان کو مشورہ دیا تھا سلام اللہ علیہ کہ آپ جو ہیں آج گھر میں نماز پڑھیں، کسی اور کو حکم دے دیں کہ وہ نماز پڑھائیں، آپ آج باہر نہ جائیں۔ فابى علیہا، اور انہوں نے خود انکار کیا تھا۔ وکثر دخوله وخروجه تلك الليلة بلا سلاح، اور اس رات کو وہ بغیر سلاح کے، بغیر تلوار کے باہر جاتے تھے، اندر آتے تھے۔ وقد عرف ان ابن ملجم لعنه الله قاتله بالسيف، اور ان کو پتا تھا کہ ابن ملجم ملعون جو ہے ان کو تلوار سے مار دے گا۔ كان هذا مما لم يجوز تعرضه، فرمایا کہ عرض کیا کہ یہ تو اس طرح تو جائز نہیں ہے، اس طرح درست تو نہیں ہے، جب ان کو خود پتہ ہے کہ میں اسی رات قتل ہو جاؤں گا، اپنے قاتل کو بھی جانتے ہیں، جہاں قتل ہونا ہے وہ بھی جانتے ہیں، وقت بھی معلوم ہے، بیٹی بھی کہہ رہی کہ آپ مسجد میں، بابا مسجد میں نہ جائیں، آپ کسی اور سے نماز پڑھوا دیں، اور وہاں پہ جو حیوانات ہیں، حیوان بھی وہ بھی جو ہے شور مچا رہے ہیں نا، یہ اس کا کیا وجہ ہے؟ تو امام رضا علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، ذالک کان ولکنہ خیر فی تلک اللیلہ، یہ آپ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ سب صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس وقت اس رات کو اختیار ان کے اپنے ہاتھ میں تھا اللہ کی جانب سے کہ کیا آپ شہادت چاہتے ہیں آج کی رات، یہ خاص ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے، امام معصوم کے لیے ہے کہ اللہ کی جانب سے ان کو پیغام ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے بتایا تھا ان کو کہ اس رات اگر آپ چاہیں شہید ہو جائیں، شہادت اختیار کریں، نہ چاہیں تو شہید نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ یا تو اسی رات کو ملائکہ آئے تھے انہوں نے، کیونکہ وہ محدث ہے، ملائکہ نے ان کو بتایا تھا۔ بلی
اچھا لتمضی مقادیر اللہ عز وجل، ان کو اختیار تھا کہ ایک اللہ کی جو مقادیر ہے، اللہ کی جانب سے جو قضاء و قدر ہے وہ اجرا ہو جائے یا کہ نہ یہ نہ ہو، ان کی جان بچ جائے، تو ان کے اپنے چوائس ہے۔ اچھا دوسری روایت دیکھیے، بلی ان اللہ عز وجل غضب علی الشیعہ فخیرنی فی نفسی او ہم فوقیتہم اللہ بنفسی۔ حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب میرے شیعوں پہ نہ ہوا تھا، اللہ تعالیٰ میرے شیعوں پہ غضبناک ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ یا آپ کو شہادت ملنی ہے، اللہ کی جانب سے مجھے پیغام آیا ہے کہ آپ یا آپ شہید ہو جائیں یا تیرے شیعوں پہ عذاب نازل ہوگا، کون سا آپ چاہتے ہیں؟ تو میں نے شہادت اپنے لیے قبول کی ہے، میں نے اپنے جان سے شیعوں کو بچا دیا ہے۔ اچھا آپ کی خدمت میں عرض کریں مزید امام حسین علیہ السلام کے متعلق۔ اچھا اسی صفحے میں امام حسین علیہ السلام ان ابی جعفر علیہ السلام، حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا انزل اللہ تعالی النصر علی الحسین علیہ السلام حتی کان ما بین السماء والارض، اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت امام حسین علیہ السلام پہ نازل کیا، اور نصرت نازل ہو گئی اللہ کی جانب سے، آسمان اور زمین کے درمیان نصرت وہاں پہ تھا، اللہ کی جانب سے ان کو نصرت ملے، پیروز ہو جائیں جیش یزید پر۔ ثم خیر النصر او لقاء اللہ، پھر خیر النصر او لقاء اللہ، امام حسین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چوائس دے دیا، اختیار دے دیا، تخیر ہے کہ آپ پیروزی پسند کریں پیروزی، شہادت لقاء اللہ پسند کریں لقاء اللہ، کون سی آپ کو پسند ہے؟ فاختار لقاء اللہ تعالی، تو امام حسین علیہ السلام نے لقاء اللہ کو چنا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ میرے عزیز آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہماری روایات میں یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ جو آئندے کا علم ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام سے چھپایا جاتا ہے، اللہ بعض دفعہ کسی بھی مصالح کے بنا پر اگر چاہے تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا اپنے حجت کو آئندہ جو واقعات ہیں کسی خاص واقعہ ان سے پوشیدہ رکھ کے، یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو اس کا علم اللہ تعالیٰ ان سے چھپا لیتا ہے، تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا کیا واقع ہوگا، اس طرح بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال ان کی جو شہادت ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی، اگر وہ چاہتے شہید نہ ہوتے لیکن ان کو تخیر ہے، اور لیکن وہ ہمیشہ ائمہ طاہرین علیہ السلام آخرت کو دنیا پہ وہ ترجیح دیتے ہیں۔ ہمارا اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ جو ائمہ کرام علیہ السلام ہیں جی یہ بالکل غلطیوں سے معصوم ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے، وہ باقاعدہ شیعہ ہیں، ان کا باقاعدہ یہ عقیدہ ہے، اور آپ کے بڑے پکے فالوور بھی ہیں، وہ میرا ان سے آج تعارف ہوا ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارا بالکل یہ